إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو خادما ولا تكن خامسا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مجمع میں موجود میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بالخصوص علماء کرام، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عثمان صاحب، استاد المکرم جناب حضرت مولانا عزیر صاحب، برادر مکرم جناب حضرت مولانا مفتی حمزہ شڈیروی صاحب، برادر مکرم مولانا اسماعیل صاحب، یقیناً آپ لوگ جس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں وہ آج کا مقصد تکمیل قرآن کا سلسلہ اور اس میں شمولیت دعاؤں کو حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے. رمضان کا آخری عشرہ ہے عتق من النار، جہنم سے خلاصی کا یہ عشرہ ہے. مبارکباد کے مستحق ہیں آپ سب حضرات، بالخصوص جناب مولانا مفتی امیر حمزہ فاروقی صاحب، برادر مکرم حافظ عاصم صاحب، جنہوں نے انتہائی محنت سے، لگن سے، کوشش سے دل کو بھوکا پیاسا رہ کر روزے کی حالت میں اللہ کی لہر کتاب کو یاد کیا، پھر رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کر بہترین اور احسن انداز میں آپ حضرات کو قرآن سنایا. انتہائی مشکل کام ہوتا ہے. عام لوگوں کا روزہ مغرب کی اذان سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن حافظوں کا روزہ تقریباً 10 بجے تک جاتا ہے. اس کے دوران کئی مراحل گزرتے ہیں جو ایک انسان کو لاحق ہوتے ہیں. کبھی کھجور اٹھائی منہ میں رکھی تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. کبھی بندہ شربت پیتا ہے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. کبھی بندہ 2-4 لقمے روٹی کی لیتا ہے تو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. یہ ہر انسان کے ساتھ بشری تقاضے ہیں، یہ ہر انسان کے ساتھ یہ معاملات پیش آتے ہیں. آپ حضرات میں سے پھر جب جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے نا، یہ کہتے ہو کہ چلو یار آج نماز کی چھٹی، آج تراویح کی چھٹی. حافظ مر بھی رہا ہو تو وہ آپ کا مصلی پہ کھڑے ہو کر 20 رکعتیں ضرور پڑھائے گا. خود سوچو جی ایک حافظ آپ کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں. اور پھر نماز کی ہر رکعت میں اپنے مقتدیوں کے لیے ضرور دعا مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے بھی اور میرے مقتدیوں کو بھی سیدھا راستہ دکھا. اے اللہ ہمیں اس راستے پہ چلا جس راستے پہ تو نے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کو چلایا. یہ ہر مسجد کا امام آپ کے لیے دعا مانگتا ہے. ہر مسجد کا امام آپ کے لیے دعا مانگتا ہے. نماز میں آپ کے لیے دعا ہوتی ہے. قرآن کا اختتام ہوتا ہے تو آپ کے لیے دعا ہوتی ہے. فرض نماز ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کے لیے دعا ہوتی ہے. آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ کے لیے دعا ہوتی ہے. آپ کی فوتگی ہوتی ہے تو پھر بھی دعا ہوتی ہے. کہتا ہے اللہ مغفر لحینا، اے اللہ جو ہمارے پیچھے زندہ کھڑے ہیں نا پہلے ان کو بخش. پھر میتنا، پھر یا اللہ یہ جو مردہ سامنے پڑا ہوا ہے اس کو بخش. پھر کہتا ہے صغیرنا، اللہ ہمارے چھوٹوں کو بھی بخش. وکبیرنا، اے اللہ ہمارے بڑوں کو بھی بخش. اے اللہ ان کو بھی بخش جو موجود ہیں، جو نہیں ہیں ان کو بھی بخش. لیکن بیچارہ آپ نے یہ دعا نہیں مانگا. آپ نے
اپنے لیے دعا نہیں مانگتا. اتنا مظلوم امام جس کے بارے میں آمنہ کے نام امام الانبیاء نے فرمایا کن عالمن. وہ میری امت کے لوگوں اگر آپ کو دین کا اتنا بھی شوق ہو کن عالمن 8 سال لگاؤ اللہ کے راستے میں نکلو مدارس کو آباد کرو مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی باتیں سنو اور قال اللہ قال رسول کی باتیں سنو. 8 سال جوانی کے آپ کو مدرسے میں دینے پڑیں گے. اللہ کے حبیب نے فرمایا 8 سال نہیں دے سکتے. یقیناً بہت مشکل کام ہے. ہر بندے کی ضرورت ہے, ہر بندے کے ماں باپ ہے, ہر بندے کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے, اس پیٹ کو بھی بھرنا ہوتا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا میرا امتی اگر عالم نہیں بن سکتا اور متعلم تو سیکھنے والا بن جا. اگر سیکھنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے تو فرمایا مستمعاً سننے والا بن جا. آپ کی مسجد جامع مسجد عباس جس کو تقریباً صرف اور صرف جلالیہ کے لوگ زیادہ سے زیادہ غروشتی کے لوگ جانتے ہوں. اب آپ لوگوں نے ایک کام بہت اچھا شروع کیا, میں اس پر آپ کو داد دیتا ہوں. وہ کام آپ نے یہ شروع کیا جمعے والے دن جو آپ کے امام صاحب مفتی صاحب جب لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں نا جی, جو خطبہ 20 بندے 30 بندے سنتے تھے نا جی, اب وہی تقریر آپ کی ہزاروں میں جاتی ہے, ہزاروں لوگ سنتے ہیں. تو اس معاملے میں بھی آپ نے اپنے امام صاحب کے ساتھ تعاون کرنا ہے. اس کی جو ضروریات ہیں, اگر آپ چاہتے ہو آپ کی مسجد کی آواز دنیا کے کونے تک پہنچے, آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو. ویسے بھی آپ پیکج لگاتے ہو, ٹک ٹاک چلاتے ہو, فیس بک چلاتے ہو, اگر آپ کا یہ پیکج صدقہ جاریہ میں لگ گیا تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کام آئے گا. تو آپ کی مسجد کو اللہ کے فضل و کرم سے آپ بیرون ممالک کے اندر بھی جانتے ہیں کہ بھائی جلالیے کے اندر جامع مسجد عباس ہے. صرف کس وجہ سے یہ موبائل کی وجہ. اس لیے خود عالم بنو نہیں بن سکتے, متعلم بنو سیکھنے والے بن جاؤ. اگر سیکھنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے تو آپ مستمعاً جو آپ کی مسجد میں درس ہوتا ہے, آپ کی مسجد میں تقریر ہوتی ہے تو اس کو سننے والے بن جاؤ. اور اگر سن بھی نہیں سکتے فرمایا خادماً امام صاحب کے, علماء کے, قراء کے, حفاظ کے, مفتیان کرام کے خادم بن جاؤ. اس کی بدولت بھی اللہ رب العزت آپ کو کیا کرے گا جی, دین عطا فرمائے. فرمایا جب یہ 4 بندے نہیں بن سکتے, عالم نہیں بن سکتے, طالب علم نہیں بن سکتے, سننے والے نہیں بن سکتے, پر محبت بھی تم سے نہیں ہو سکتی نا, تو فرمایا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ وَتَهْلِكَ, 5واں بندہ مت بننا کہ کہیں ایسا نہ ہو ہلاک ہو جائے. کیوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. جہنمی بندہ جہنم میں پڑے گا, آرزو کرے گا کاش لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ, ہم امام صاحب کی باتیں سن لیتے, کاش کہ ہم مولویوں کی بات سن لیتے, کاش کہ ہم کسی خیر خواہ کی بات کو سن لیتے. وہ سننے کا ٹائم تمہارے پاس نہیں تھا. اللہ نے عقل دی تھی, اللہ نے آپ کو تعلیم دی تھی. اس تعلیم کے ذریعے آپ اگر قرآن کو خود پڑھتے تو آج جہنم والے نہ ہوتے. اس وقت ہم کیا کریں گے کہ افسوس کریں گے کاش لو كنا نسمع, ہم سن لیتے. آج علماء کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں. بس صرف نماز, فرض نماز کی بات آئے تو پیچھے ہے پکڑنا, باقی ہر بات کے پیچھے مولوی صاحب کے پیچھے او نہ کرو, یا خود ہو یا یہ ہے کہ عقل سے کام ہو, اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. برادر مکرم, آپ کے خصوصی مہمان ہمارا عزیز فاضل نوجوان مقرر شین بیان حضرت مولانا طاہر اقبال طاہری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. بغیر تاخیر کے